السلام علیکم بچوں، آج ہم اپنی کتاب پارستانی اردو سے اس کا پہلا سبق جو ہے سیر چوتھے درویش کی، اس کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ اس کے سوال تو ہم کر چکے ہیں، اب آج ہم اس کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یوں ہے: سیر چوتھے درویش کی میر امن کی مشہور داستان باغ و بخار سے ماخوذ ہے، جس میں 4 درویشوں کا قصہ موجود ہے۔ نصاب میں شامل سیر چوتھے درویش کی میں چوتھے درویش کی کہانی یوں شروع ہوتی ہے، یعنی خلاصہ یوں شروع ہوتا ہے۔ اس کی یہ کہانی ہے کہ شہزادہ اپنی حالت زار سنانا شروع کرتا ہے کہ وہ چین کے بادشاہ کا بیٹا ہے۔ اس کے بچپن میں ہی اس کے والد وفات پا گیا۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنے چھوٹے بھائی یعنی شہزادے کے چچا کو یہ وصیت کی کہ شہزادہ چونکہ ابھی نابالغ ہے، اس لیے اس کے جوان ہونے تک حکومت کا کام کاج تمہیں سپرد کیا جاتا ہے، تمہیں حکومت کا کام سنبھالنا پڑے گا، اور جب شہزادہ جوان ہوگا تو اسے تخت و تاج حوالے کر دیا جائے اور اپنی بیٹی روشن اختر سے اس کی شادی کروا دی جائے اور خود حکومت سے کنارہ کشی کر لی جائے۔ ایسا کرنے سے خاندانی بادشاہت قائم رہے گی۔ چچا کو یہ وصیت کرنے کے بعد والد صاحب انتقال کر گئے۔ شہزادہ 14 سال تک بادشاہی محل میں پرورش پاتا رہا۔ وہ اس بات کے لیے خوش تھا کہ اب اس کی شادی اس کے چچا کی بیٹی سے ہوگی اور بادشاہت بھی اس کو مل جائے گی۔ شہزادے کے والد صاحب کے وقت کا ایک خدمتگار جو خاصا عقل مند اور قابل بھروسہ شخص تھا، جس کا نام مبارک تھا اور جسے شہزادہ دادا کہہ کر پکارتا تھا، وہ اکثر شہزادے کے پاس آ کر بیٹھتا اور اسے جوان ہوتے دیکھ کر خوش ہوتا اور کہتا کہ اب جلدی ہی اسے سلطنت بھی مل جائے گی اور شادی خانہ آبادی بھی ہو جائے گی۔ ایک دن شہزادے کو ایک کنیز نے بلا وجہ تماچا مارا۔ شہزادہ رونے لگا اور مبارک کے پاس آیا۔ مبارک نے اسے چچا کے پاس لیا۔ چچا نے شہزادے کو دیکھ کر کہا کہ اب اس کی شادی کر دی جائے گی، اور یہ کہہ کر اس نے جوتشیوں کو کوئی اچھی تاریخ معلوم کرنے کے لیے بلایا۔ جوتشیوں نے کہا کہ یہ پورا سال شادی کے لیے مناسب نہیں ہے، یعنی صاد نہیں ہے، یہ سال بیت جانے کے بعد شہزادے کی شادی کر دینی چاہیے۔ چند دنوں کے بعد شہزادہ مبارک کے پاس گیا۔ وہ شہزادے کو دیکھ کر رونے لگا۔ شہزادے نے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے، بگڑ چکی ہے۔ وہ تمہیں سلطنت لوٹانا نہیں چاہتا بلکہ تمہیں جان سے مار دینا چاہتا ہے۔ یہ سن کر شہزادے نے کہا کہ کسی طرح اس کی جان بچائی جائے۔ مبارک نے کہا، مجھے ایک ترکیب سوجھی ہے جس سے تمہاری جان بھی بچ جائے گی اور تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ شہزادے کو اس جگہ لے گیا جہاں شہزادے کے والد محترم مرحوم اکثر بیٹھا کرتے تھے۔ اس نے وہاں پر پڑی ایک کرسی سرکائی اور اس کے نیچے زمین کھودنے لگا۔ وہاں ایک کھڑکی دکھائی دی۔ شہزادے نے سمجھا کہ یہ گڑھا اسے مار دینے کے لیے کھدوایا گیا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ نیچے تہہ خانے میں 4 مکان ہیں۔ ہر ایک کے دالان میں 10-10 مٹکے ہیں جو سونے کی زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہیں، اور ہر ایک کے منہ پر ایک سونے کی اینٹ اور ایک بندر رکھا ہوا ہے۔ چاروں مکانوں میں کل 39 گولیاں ہیں۔ صرف ایک مٹکا ایسا ہے جو اشرفیوں سے تو بھرا پڑا ہے، لیکن اس کے منہ پر نہ اینٹ رکھی ہے اور نہ بندر۔ اس کے علاوہ ایک حوض دیکھا جو لال و جواہرات سے بھرا پڑا ہے۔ شہزادے نے مبارک سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ بادشاہ مرحوم یعنی شہزادے کے والد کو جنوں کے بادشاہ ملک صادق سے دوستی تھی، وہ ہر سال کچھ تحفے وغیرہ لے کر ملک صادق کے پاس جایا کرتے تھے، اور جب واپس آتا تو ملک صادق کا دیا ہوا زمرد کا ایک بندر اپنے ساتھ لے آتا اور اسے تہہ خانے میں رکھ لیتا۔ یہ بات میرے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ ایک بار میں نے بادشاہ سلامت سے دریافت کیا کہ
کہ آپ یہ زمرد کا بندر ہر سال کیوں لاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہر ایک بندر کے ماتحت 1000 دیو جن ہیں، ان سے تبھی کام لیا جا سکتا ہے جب میرے پاس سے 40 جمع ہو جائیں۔ چنانچہ ابھی ایک بندر کی کمی تھی کہ بادشاہ سلامت اسی سال وفات پا گئے۔ مبارک نے کہا، میں نے یہ ترکیب سوچی ہے کہ میں تمہیں ملک صادق کے پاس لے جاؤں گا، اور اگر ملک صادق تمہیں زمرد کے ایک بندر دے دے تو یہ 40 بندر پورے ہو جائیں گے، اور پھر ان کی مدد سے تمہیں تمہاری بادشاہت واپس ملے گی۔ شہزادے نے مبارک کی بات سن کر کہا، اب تم ہی میرے بارے میں جو مناسب سمجھتے ہو کرو۔ مبارک نے شہزادے کو تسلی دی اور خود بازار میں وہ تحفے وغیرہ خریدنے گیا جو وہاں لے جانے کے لیے ضروری تھے۔ دوسرے دن مبارک شہزادے کے چچا کے پاس گیا اور اسے کہا کہ میں نے شہزادے کو مار ڈالنے کی ایک ترکیب سوچی ہے کہ میں اسے دور جنگل میں لے جاؤں گا اور وہیں اسے مار کر دفن کر لوں گا، تاکہ آپ کی کوئی بدنامی بھی نہ ہوگی اور کام بھی بن جائے گا۔ مبارک کی بات چچا کو پسند آئی۔ چنانچہ شہزادہ اور مبارک رات کو شہر سے نکلے اور 1 مہینے تک لگاتار چلتے رہنے کے بعد ملک صادق کے پاس پہنچے۔ مبارک نے ملک صادق کو شہزادے کا سارا ماجرا سنایا اور کہا کہ اس شہزادے کا چچا اس کا دشمن بن چکا ہے اور اس کے تخت چھین کر اسے مار ڈالنا چاہتا ہے، اس لیے میں اسے آپ کے پاس لایا تاکہ آپ اس کے والد مرحوم کی دوستی کے صدقے وہ 40 بندر اسے دے دیں تاکہ 40 بندر پورے ہو جائیں اور یہ شہزادہ اپنا حق حاصل کرنے میں کامیاب ہو۔ ملک صادق نے بندر دینے اور اس طرح اس کی مدد کرنے کی بات مان لی، لیکن اس نے یہ شرط رکھی کہ ایسا کرنے سے پہلے میں شہزادے کو کوئی کام کرنے کو دوں گا، اور اس سے وہ کام ہو سکا اور وہ کام کرنے میں اس نے کوئی خیانت نہیں کی تو میں اس کو اس کے والد سے بہتر سلوک اس کے ساتھ کروں گا، اور یہ کہ شہزادہ مجھ سے جو چاہے گا میں اسے دوں گا۔